نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد۔ جملہ معززین، مہمانان گرامی، مشائخ اعظام، علماء کرام اور سامعین و ناظرین اور معزز خواتین، جن میں ہماری مہمانان گرامی بھی شامل ہیں اور وہ سامعات بھی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا تمید بات کا آغاز میر تقی میر کے ایک شعر سے کر رہا ہوں جو انہوں نے اپنے زمانے میں ایک مشاعرے میں پڑھا اور کہا کہ دنیا میں ایک شہر تھا، عالم میں انتخاب، بستے تھے جہاں منتخب ہی روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ میر تقی میر کے اس شعر کا آج کی گفتگو سے اور تقریب سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں تجدید و احیاء دین کی کوئی بھی تحریک یا پہلے زمانوں میں تحریکیں جب بھی وجود میں آئی ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب انسانی زندگی کا دیار اجڑ جاتا ہے، کس چیز سے؟ اقدار سے اور کردار سے، تو وہ تحریکیں اس انسانی زندگی کے اجڑے ہوئے یا اجڑتے ہوئے دیار کو پھر سے آباد کرنے کے لیے وجود میں آتی، وہ قدروں کو پھر زندہ کرتی، اور قدروں کے زندہ ہونے سے انسانی کردار کو تازہ زندگی اور ریوائیول ملتا ہے، تجدید ملتی۔ پچھلی صدی جو ہماری 20ویں صدی عیسوی تھی اور 14ویں صدی ہجری، یہ صدی اور اس سے قبل کی صدی، یعنی پچھلی 2 صدیاں ایسی تھیں کہ ان میں نظریات کا بڑا عمل دخل تھا انسانی زندگی میں، اور انسانی سوسائٹی میں اجتماعی کردار اور قدروں کا اجتماعی وجود آج کے مقابلے میں بڑا مضبوط تر تھا، پہلے زمانوں کے مقابلے میں بے شک کمزور تر، مگر آج کے مقابلے میں بڑا مضبوط تر تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ خواہ وہ دینی نظریات تھے، خواہ وہ لادینی نظریات تھے، مقامی پہلو تھے نظریے کے، یا بین الاقوامی اور انسانی معاشروں سے ریلیٹڈ پہلو تھے، تو نعرے لگتے تھے ایشیا سرخ ہے اور ایشیا سبز ہے، تحریکیں اٹھتی تھیں۔ اب ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی میں نے 19ویں صدی اور 20ویں صدی دونوں صدیوں کا ذکر کیا۔ یہ وہ دور تھا جب ہر طرف خیر کو بچانے کے لیے اور شر کو مٹانے کے لیے اور مٹتی ہوئی قدروں کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے اور نظریات کو سنبھالنے کے لیے، ان کی تطہیر کے لیے اور ان کے تزکیہ کے لیے اور افراد کی سیرت و کردار کو سنوارنے کے لیے تحریکیں اٹھتی تھیں۔ ان میں بڑا دم تھا، جوش و خروش تھا، قوت تھی، تاثیر تھی، اور ان کی فالوئنگ ہوتی۔ پھر پچھلی صدی کے اواخر میں بدقسمتی یہی نظریات آگے بڑھتے بڑھتے تبھی تو تجدید اور احیاء کی اور تطہیر اور اصلاح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب وہ انتہا پسندی کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو اس سے تشدد جنم لیتا ہے، اور دہشت گردی جنم لیتی ہے، اور قتل و غارت گری جنم لیتی ہے۔ اس میں اندرونی عوامل اور بیرونی عوامل اپنے اپنے جداگانہ ایجنڈے کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم نے پچھلی صدی کے اواخر میں فرقہ واریت کا ایک طوفان دیکھا جو پیدا کیا گیا، خون بہا،
انسانی لاشیں گرے، علماء کی اور دیگر شخصیات کی، نفرتوں کے بیج بوئے گئے اور امت مسلمہ کی بڑی گہری تفریق ہوئی۔ یہ دور تھا۔ ان حالات میں 1980 کا وہ زمانہ تھا، اور 14ویں صدی ہجری کو دیکھیں تو یہ 1401 ہجری تھا، یعنی 14ویں صدی کا پہلا سال تھا ابتدا کا، جب تحریک منہاج القرآن کی ان حالات میں بنیاد رکھی۔ تو سب سے پہلے تو فرقہ وارانہ ماحول تھا اور نظریات تھے، مگر دینی حوالے سے اس میں بڑی انتہا پسندی، شدت پیدا ہو گئی تھی، اور وہ دہشت گردی کا دور شروع ہو گیا تھا۔ تو تحریک منہاج القرآن نے اپنی ابتدا بین المسالک، رواداری اور ہم آہنگی پر رکھی۔ یہ پہلا چیلنج تھا جو تحریک منہاج القرآن نے فیس کیا۔ جہاں دینی حلقے فرقہ وارانہ سوچ میں بٹ گئے ہوں، وہاں فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنا، انٹرا فیتھ ہارمنی پیدا کرنا، رواداری پیدا کرنا، اور بین المسالک افہام و تفہیم اور مکالمہ جنم لینا، اور ایک جگہ پہ ان کو بٹھانا، یہ ایک پہلا چیلنج تھا۔ اس کے لیے کتاب و سنت کی تشریحات پیش کی، جن کے ذریعے رواداری کا تصور ڈیولپ ہو، اعتدال اور توازن کا تصور ہو، انتہا پسندی کو شکست دی جا سکے، اور فکری تنگ نظری کے خاتمے کی کوشش کی جا سکے۔ اس کے لیے ہم نے ایک عاجزانہ کوشش کی اس زمانے میں۔ پھر بعد ازاں ایسا وقت آ گیا، اسی تحریک نے وہ دور دیکھا، اور آپ سب نے دیکھا ہے کہ نظریات ہی غائب ہو گئے انسانی زندگی سے۔ آئیڈیالوجی ہر شخص کی زندگی سے غائب ہو گئی۔ نظریات کی جگہ مفادات نے لے لی، کردار کی جگہ حرص اور ہوس اور کرپشن نے لے لی، اقدار مٹ گئیں۔ اب سوسائٹی جیسے ویسٹرن ورلڈ میں گاڈ لیس ہو جاتی ہے، یہاں آئیڈیالوجی لیس ہو گئی۔ کوئی نظریہ، کوئی فکر، کوئی تصور جس پر قدریں قائم ہوں، کردار قائم ہو، وہ کلیتاً ختم ہو گیا۔ وہ پچھلے زمانے کی داستان بن گیا، نیا کلچر، نیا زمانہ آ گیا۔ پھر ایسے دور میں ایک نیا چیلنج آیا کہ جب نظریے کی ریلیونس انسانی زندگی سے، اجتماعی زندگی سے ختم ہو گئی ہو، تو پھر اس نظریے کو دوبارہ قائم کرنا، اس پر تمسک اختیار کرنا، اس کے اوپر استحکام کے ساتھ ڈٹے رہنا، استقامت کے ساتھ کارکنوں کو پختہ رکھنا اور ان کو قائم رکھنا اور اس کو فروغ دینا، جب نظریہ سوسائٹی میں ریلیونٹ نہیں، نہ پولیٹیکلی، ریلیجسلی، اس وقت نظریے کو زندہ رکھنا اور اس کو قوت دینا، یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ پھر اس زمانے میں دہشت گرد اور انتہا پسند ذہنوں نے نظریے ہائی جیک کر لیا، دین کے نظریے کو۔ انتہا پسندوں نے دیکھ کے کہ سوسائٹی نظریے سے خالی اور عاری ہو گئی ہے اور ویسٹرن تصورات غالب آ گئے ہیں، تو انہوں نے ہائی جیک کیا، اور جہاد کے نام پر، اسلام کے احیاء کے نام پر، امت مسلمہ کے مفاد کے تحفظ کے نام پر انہوں نے انتہا پسندی، دہشت گردی اور قتل و غارت گری کو رواج دیا، اور اسلام کا ایک عجیب چہرہ انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ اور یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ یہ سارا کچھ صرف امت مسلمہ کے مختلف ممالک میں داخلی عمل کے طور پہ نہیں ہوا، اس سے یہ استعمال ہوئے، یہ طبقات، دہشت گرد گروہ، انہیں پیدا کیا گیا ایک ایجنڈے کے ساتھ، امت میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اسلام کے چہرے کو بدنما کر کے دکھانے کے لیے، اور بعد ازاں اسلام اور عالم اسلام پر سخت قسم کے اقدامات کرنے کا جواز پیدا کرنے کے لیے انہیں وسائل دیے گئے، انہیں فنڈز دیے گئے، افراد کریٹ کیے گئے، انہیں ٹریننگ دی گئی، مختلف خطوں میں ان کو پلانٹ کیا گیا۔ یہ ایک الگ سٹوری ہے، گویا ہائی جیک ہو گیا، نوجوان نسل متاثر ہو رہی تھی۔ پھر جب یہ صورتحال ہوئی، اس وقت تحریک منہاج القرآن کو ایک نیا چیلنج فیس ہوا، اور وہ چیلنج یہ تھا کہ بین المذاہب رواداری اور ہم آہنگی کے تصور کو اجاگر کرے۔ انٹرفیتھ ہارمنی، پہلے بین المسالک تھا، اب بین المذاہب رواداری کو قائم کرے، اور اسلام کا بیانیہ امن پر مبنی، محبت پر مبنی، حکمت پر، توازن پر، برداشت پر، وسعت پر مبنی اور انسانیت کی قدروں پر مبنی اس بیانیہ کو پیش کرے۔
اور اسلام کے نیریٹو کو، بیانیہ کو شدت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، غصے کے ساتھ نہیں، بلکہ نرمی اور دلیل کے ساتھ پیش کریں۔ تو یہ وہ وقت تھا جب دہشت گردی کے خلاف سٹرگل کی۔ دیکھو، میں نے تو علمی فکری کوشش عمر بھر جاری رکھی، مگر یہ تحریک تھی، یہ تحریک کے شعبہ جات تھے، یہ تحریک کی تنظیمات تھیں، پوری دنیا میں جو نیٹ ورک ہے، ان کارکنان کی کاوشیں تھی جو اسے ایک منظم، طاقتور شکل دے کر دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا رہی تھی۔ تو مشرق سے مغرب تک دنیا انسانیت کے سامنے اسلام کا وہ بیانیہ پیش کیا جس نے انتہا پسندانہ اور دہشت گردانہ تصور کو جو ودن امہ اور آؤٹ سائڈ امہ، باہر سے ایجنڈے کے ساتھ پروموٹ کیا جا رہا تھا، اس کو ممکنہ حد تک توڑنے کی کوشش کی۔ پھر دینی حوالے سے کام کرنے والوں کے ہاں بالعموم قدیم اور جدید کا بڑا فاصلہ رہتا تھا۔ قدیم علوم اور جدید علوم، قدیم رجحانات اور جدید رجحانات، قدیم دینی تصورات اور جدید تقاضے اور تصورات، ان کے درمیان باہمی ملاپ کی ایفرٹ کی، اور ان کے اندر ملاپ کر کے پھر توازن اور اعتدال، بیلنس پیدا کیا، دین اور دنیا کی تفریق کو مٹانے کی کوشش کی، اور دور جدید کے تقاضوں کے مطابق دین کی تعبیر و تشریح کو اس انداز کے ساتھ پروموٹ کیا کہ دینی فکر میں جمود اور تعطل کو ختم کر کے فکری تحرک پیدا کیا جا سکے۔ اور اسلام کی تعلیمات کو نوجوان نسل کے لیے صرف اعتقادی دائروں کے اندر محدود رکھنے کی بجائے علمی، سماجی، روحانی، معاشی، ثقافتی، اقتصادی، قومی اور بین الاقوامی دائروں کے اندر ان تعلیمات کی جو وسعت ہے وہ اجاگر کی جائے۔ پھر دین کے اندر دینی جو علمی حلقے تھے، ہر چیز کا جب معیار گرتا ہے، جیسے سیاست کا، معیشت کا، معاشرت کا، سماج کا، ہر چیز کا، اسی طرح مذہبی قدروں کو سنبھالنے والوں کا بھی اسی طرح اثرات ہوتے ہیں۔ تو ان کا تعلق ذیلی مصادر کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ تو علمی دنیا میں مصادر اصلیہ کی طرف دینی زندگی رکھنے والے اہل علم کو پھر راغب کیا، تاکہ مصادر اصلیہ یعنی کتاب و سنت کے ساتھ جڑیں، اس سے استنباط کریں، اس سے براہ راست رہنمائی لیں، اور قصے کہانیوں کا دین بنانے کی بجائے علمی کلچر کو زندہ کریں، نچلے درجے کے مصادر سے ہٹ کر کتاب و سنت کے ساتھ جڑیں، سلف صالحین کے ساتھ جڑیں، اور اپنے طرز فکر میں اور طرز عمل میں افراط و تفریط کو ختم کر کے توازن اور اعتدال پیدا کریں، اس طرح کہ نہ جدید زمانے میں کام کرتے ہوئے تجدد پیدا ہو کہ قدیم سے کٹ جائیں، اور نہ قدیم سے ایسا جڑ جائیں کہ مستقبل سے کٹ جائیں۔ تو ماضی اور مستقبل کو جوڑنا اور اسے تجدد سے بچا کر تجدید کی راہ پر جاری رکھنا اور تسلسل قائم کرنا بہت بڑا چیلنج تھا، ہمیشہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے تحریک کی بڑی مدد فرمائی۔ اس لیے 40 سالہ جو سٹرگل تحریک نے کی، پھر انسٹیٹیوشن جن کا ذکر ہوا، ان میں علم کو، تحقیق کو، تربیت کو جوڑا۔ تعلیم یا قدیم اور جدید میں تقسیم تھی، اور اگر کسی جگہ تعلیم تھی، خواہ قدیم خواہ جدید، وہ تربیت سے دور تھی۔ پھر تعلیم و تربیت کو یکجا کیا، اکٹھا کیا تعلیم اور تربیت کو ہر جگہ پر۔ ایک اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اور میں شیئر کروں گا۔ ہمارے نہایت ہی معزز و محترم علامہ سینیٹر سراج الحق صاحب تشریف فرما ہیں، اور دیگر شخصیات، انہوں نے بھی یہ سارے حالات دیکھے ہیں، وہ تائید فرمائیں گے کہ کوئی تحریک جو فکر پر، نظریہ پر اور ریلیجس آئیڈیالوجی پر بیس کرتی ہے، اس کو 2 چیلنج بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جہاں وہ وسعت پیدا کر رہی ہوتی ہے، اعتدال توازن پیدا کر رہی ہوتی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم اگر تو ایک انسٹیٹیوشن ہو تو الگ بات ہے، مگر جب تحریک ہو، جماعت ہو، تو اپنی بقا کے لیے اس کی مخالفتیں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، اس پر اٹیکس ہوتے ہیں، اس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے سازشیں ہوتی ہیں۔
کریکٹر اسیسینیشن ہوتا ہے، اس کے بارے میں غلط فہمیوں کا طوفان پیدا کیا جاتا ہے، جھوٹ بولے جاتے ہیں، وہ کچھ کہا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے جو اس کے قریب بھی نہیں گزرا ہوتا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، مگر اس کو اتنا فروغ دیا جاتا ہے مختلف ذرائع سے. تو یہ ساری سٹرگلز ہوتی ہیں. اب ان کیفیات میں ایک یہ ضرورت بھی تحریکوں کی ہوتی ہے کہ اپنے وجود اور بقا کی حفاظت اور اپنے فروغ کے لیے ان کو کارکن چاہیے ہوتے ہیں جو جانثار ہوں، ڈٹے رہنے والے ہوں اور قائم ہوں، قربانی بھی دیں. تو کارکنوں کو جانثار اور قربانی دینے والا بنانا یہ بہت بڑا عجیب چیلنج ہوتا ہے، خطرے سے خالی نہیں ہوتا. تو کئی لوگ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا پر اپنے کارکنوں کی برین واشنگ کر دیتے ہیں. سب سے آسان کام ہے. حوریں دکھا دی، شہادت کا رتبہ دکھا دیا، جنت دکھا دی، دوسرے کو کافر بنا دیا، مشرک بنا دیا. اپنی پوری سٹرگل کو میدان بدر کر کے کسی کو مشرکین مکہ کی صف میں کھڑا کر دیا، کسی کو صحابہ کرام کی صف میں. برین واشنگ کرنا سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر اور ان کے اندر وفاداری کو جانثاری میں بدل دینا یہ آسان ہوتا ہے. ہم نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو یہ کام کرتے دیکھا ہے، کرتے ہیں، اور نوجوان ہو جاتے. دہشت گردوں نے اسی حربے کو اپنایا ہے، اسی کو اپنایا ہے. مگر ایک ایسی تحریک جو انتہا پسندی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہو، جو وسعت ذہنوں میں پیدا کر رہی ہو، توازن اور اعتدال لا رہی ہو، ماڈریٹ ویژن دے رہی ہو، وہ برین واش بھی نہیں کر سکتی، سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ بھی نہیں کام کر سکتی. وہ اسلام کی کلیت کو اجاگر کر رہی ہے، وہ تحریک کلیت کو، جزئیت کو نہیں. وہ جزئیت سے اسلام کو کے تصور کو نکال کے کلیت کی طرف لا رہی ہے. تو برین واش نہیں کر سکتی، سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر نہیں لا سکتی. تو اس کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ کارکنوں کی جانثاری بھی برقرار رکھیں اور توازن اور اعتدال اور وسعت اور ماڈریٹ ویژن بھی برقرار رکھیں. ماڈریٹ ویژن سے جانثاری پیدا نہیں ہوتی، شخصیت ہی ماڈریٹ ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اتنا کرم کیا الحمدللہ تعالی کہ ماڈریٹ ویژن کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. اس پر وہ برقرار رکھتے ہوئے اس کو ساری دنیا انسانیت میں نمایاں ترین حیثیت بنانے کے باوجود سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر برین واشنگ نہیں کی. ذہنوں میں وسعت رہی، ہر ایک کو سننے کی گنجائش رہی، اختلاف رائے کے لیے جگہ رہی، اختلاف رائے کا احترام رہا. الحمدللہ تعالی 3 نسلیں جو اس سے منسلک رہی ہیں ان تک یہ چیز اسی طرح بڑھتی رہی. دوسرا چیلنج ہوتا ہے جب آپ ریلیجس ہوتے ہیں تو پیسفل ریلیجس کو ایگزسٹنس بڑی مشکل ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنے وجود کو، اپنے ریلیونس کو، اپنی اہمیت کو، اپنی قد و قامت کو دوسروں کے خلاف نفرت پیدا کر کے برقرار رکھتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں دوسرے کے خلاف رنج اور ملال اور غصے کا ماحول پیدا کر کے. اس سے ریلیونس بڑھتا ہے، یہ ایک ہتھیار ہوتا ہے، ٹول ہوتا ہے. تو نفرت کا بازار گرم کر کے اپنی قوت کو یا انتہا پسند بنا کے ساتھ رکھنا یہ دوسرا ایزی ہوتا ہے. مگر پیسفل کو ایگزسٹنس، ہر ایک کا اعتبار کرنا، ہر ایک کے وجود کو ماننا اور اختلاف رائے کا احترام کرنا اور ان کے مذہب کو ملیا میٹ کرنے کا خیال نہ رکھنا، ہر ایک کو عزت دینا اور ملا کے بیٹھانا، یہ جو کنسپٹ ہے یہ تحریک منہاج القرآن نے ودن مسلم امہ اپنے اسلام کے اندر بھی اور باہر کے معاشروں میں غیر مسلم طبقات کے اندر بھی اس کو فروغ دیا. یہ بھی بہت چیلنج تھا، اللہ رب العزت نے مدد کی. ہماری امت دین کی تعبیر کے اعتبار سے اجزاء میں بٹ گئی تھی. جس نے توحید پر فوکس کیا ہے وہ نبوت اور رسالت کی شان کو نظر انداز کرتا تھا. جس نے نبوت اور رسالت کی شان پہ فوکس کیا ہے وہ توحید اور معرفت توحید کی اہمیت اور مرکزیت کو نظر انداز کرتا تھا. یعنی ٹوٹلی انکار کوئی نہیں کرتا مگر اس کی اہمیت تھوڑی ڈاؤن گریڈ ہوتی تھی. جس نے صحابہ کرام کی اہمیت پہ فوکس کیا ہے وہ اہل بیت اطہار کی اہمیت کو ڈاؤن گریڈ کرتا تھا. اہل بیت اطہار کی بات کی ہے تو صحابہ کرام کے ریلیونس کو ڈاؤن گریڈ کرتا تھا. اس طرح کسی نے محبت اور آقا علیہ السلام سے عشق اور محبت کی بات کی ہے تو اتباع متابعت کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. جس نے اتباع اور سیرت کی بات کی ہے اس نے محبت کی اہمیت کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. میں نے ایسے چند مثالیں دی. الغرض دین کی تعبیر اجزاء میں بٹ گئی تھی، ٹکڑوں میں.
تحریک منہاج القرآن نے ان تمام اجزاء کو پھر سے ایک کلیت کی طرف لانے اور اس کو آگے پروموٹ کرنے کی کوشش کی، تاکہ سارے اجزاء دین کے جڑ کر ایک کل کے طور پہ نظر آئیں، اور پھر کل ایسا کہ اعتماد ہو اس میں۔ اس طرح تصوف کی بات ہوئی۔ تصوف ایک عرصہ سے صرف مراسم پر مبنی رہ گیا تھا، اس کے اندر اپنا تحرک ختم ہو گیا تھا۔ سلف صالحین کا تصوف مفقود ہو گیا تھا، اس کا انٹروڈکشن مفقود ہو گیا۔ وہ تصوف جو زہد پر مبنی، تقوی پہ مبنی، متابعت کتاب و سنت پر مبنی، صدق اور اخلاص پر مبنی ہے، جو آپ سلف صالحین اور قرون اولیٰ میں دیکھتے ہیں، وہ کنسیپٹ ذہنوں سے اتر گیا تھا۔ صرف مراسم کا نام تصوف اور سلوک تھا۔ تحریک منہاج القرآن کے ذریعے پھر تصوف کے تصور کو سلف صالحین کی طرف پلٹانے کی کوشش کی۔ رویوں میں تفرقہ، تعصب، تنگ نظری، انتہا پسندی کو ختم کر کے رویوں میں اخلاقی قدریں، وسعت اور برداشت کو بڑھانے کی ایفرٹ کی۔ مجھے یاد ہے جب MSM بنائی تھی مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، طلبہ کی تنظیم اور یوتھ لیگ، 80s کے اوائل کا زمانہ ہے، 80 کی اوائل دہائی کا۔ ان کو یونیورسٹیز میں، کالجز میں بڑی مشکلات ہوتی تھی، ان پر حملے ہوتے تھے، اذیت ہوتی تھی، بڑا ٹارچر ہوتا تھا، ان کی زندگی خطرے میں ہوتی تھی۔ میرے ساتھ 2-3 سال تک میرے نوجوان بیٹوں نے جنگ لڑی کہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے اسلحہ مہیا کیا جائے۔ میں نے کہا تھا میرے بیٹے، آج آپ کو آپ کے اپنے دفاع کے لیے جو اسلحہ دوں گا، کل وہی اسلحہ جارحیت کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ آپ کے ہاتھ میں نے قلم دیا ہے، قلم لے کے اسلحہ کبھی نہیں دوں گا۔ 40 سال گزر گئے، میں نے اپنے بچوں کو قلم پہ رکھا، اسلحہ کے قریب نہیں آنے دیا، ٹچ نہیں کیا اسلحہ۔ حتیٰ کہ بچے شکستہ دل ہو کر چند سال تنظیم ختم ہو گئی، میں نے کہا ختم ہو جانا منظور ہے، اسلحہ نہیں دوں گا۔ کئی سالوں کے بعد پھر ان نوجوانوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، ہمارا اسلحہ قلم ہی ہے، الحمدللہ تعالی۔ اس طرح مسلم اور غیر مسلموں کے درمیان تعلقات کے حدود کیا ہیں، دائرے کیا ہیں، کتاب و سنت کے تصورات کیا ہیں، اس کو اجاگر کیا تحریک نے اپنے اداروں کے ذریعے۔ اجتہاد کے دروازے بند ہو گئے تھے اور تقلید ایک جامد یعنی شکل اختیار کر گئی تھی۔ لوگ یا تقلید کی بات کرتے یا صرف اجتہاد کی بات کرتے۔ تحریک منہاج القرآن نے تقلید اور اجتہاد کو بھی جمع کر کے فقہی زندگی میں اس کے اندر ایک توازن پیدا کیا۔ خواتین کے حقوق ختم ہو گئے تھے، ختم سے میری مراد دینی حلقوں میں خواتین کے بہت سے حقوق جو ان کے تھے اور ہیں اور حضور علیہ السلام نے عطا کی، وہ پریکٹس نہیں ہوتے تھے، ان کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ دو انتہائی سوچیں پھر پیدا ہو گئیں۔ مذہبی حلقوں میں خواتین محروم تھیں بہت سے حقوق سے، اور ماڈرن حلقوں میں جو بالکل سیکولر اپروچ ہے، وہاں اسلام نے جو حدود اور قیود اور احکام مقرر کی ہیں وہ پھینک دی گئی تھیں۔ تو خواتین کے رول کو تحریک منہاج القرآن نے فرسٹ ٹائم بر صغیر پاک و ہند یا اسلامی دنیا کی ہسٹری میں بڑی قوت کے ساتھ اجاگر کیا، اور اس طرح اجاگر کیا کہ کتاب و سنت کی حدود و قیود کو ساتھ لے کر۔ الحمدللہ آج پوری دنیا میں جو خواتین ہیں، ہماری بیٹیاں، ان کا رول کسی لحاظ سے مردوں اور نوجوانوں سے کم نہیں۔ اجتہاد اور دہشت گردی کو جیسے میں نے کہا خلط ملط کر دیا گیا تھا۔ اسلام کا دورانیہ جو ہے وہ چینج ہوا، خواتین کے رول کو چینج کیا۔ انسٹیٹیوشنز پوری دنیا میں جیسے انسٹیٹیوشنز کا ذکر آپ نے سنا، وہ انسٹیٹیوشنز پیدا کر کے اس فکر کو عالم انسانیت کے ممکنہ حد تک جہاں جہاں کنارے دستیاب تھے اور وسائل کے مطابق ہو سکے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ حقیر کوششیں کی ہیں، چھوٹی چھوٹی مختلف اینگل سے چھوٹی چھوٹی کوششیں کی ہیں۔ کتنی کامیابی ہوئی؟ جو ہوئی وہ اللہ رب العزت کی امر اور مدد و نصرت سے، کتنی نہیں ہوئی وقت فیصلہ کرتا ہے، سٹل ابھی سفر رواں دواں ہے۔ بہت اور لوگوں نے، شخصیات نے، جماعتوں نے، تنظیموں، تحریکوں نے اسلام کے احیاء، تجدید، اصلاح کی کاوشیں کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی کاوش کو ہمیشہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ فرمائے، اور ہر ایک نے امت کی اصلاح کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے، اللہ پاک اس کو اور بڑھائے۔ مگر اس پورے ایفرٹ کے سفر میں جو امت مسلمہ کی سطح پر ایک چھوٹا سا حصہ ہم نے بھی ڈالا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ قبول کرے
اور امت مسلمہ کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے اور شر سے محفوظ و مامون کرے۔ اور یہ جو کاوشیں ہیں ہماری یا دیگر ان بزرگوں کی اور ان شخصیات کی اور جماعتوں کی جو اسلام کے احیاء کے لیے اور امت کی اصلاح کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو شرف قبولیت دے اور اجتماعی نتائج امت کے لیے اور انسانیت کے لیے خیر پر مبنی پیدا فرمائے۔ بار دیگر میں نے چند ایک چیزیں، بہت سے پہلو ہیں مگر تھوڑے وقت میں چند ایک چیزیں آپ کے گوش گزار کی۔ بار دیگر آپ کا شکریہ کرتے ہوئے میں اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔